باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں محمد تحسین عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج کے ولاگ میں بھی ناظرین میں سب سے پہلے ذکر کروں گا بانی متحدہ الطاف حسین صاحب، جنہوں نے گزشتہ روز اپنے ٹک ٹاک کے ذریعے ان بعض یوٹیوبرز، ولاگرز اور اینکر پرسنز کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ جو مجھ پر یا میری جماعت پر مختلف طریقوں سے الزامات عائد کر رہے ہیں کہ متحدہ قومی موومنٹ یا اس سے قبل اے پی ایم ایس او کا جو قیام تھا وہ جنرل ضیاء الحق کے دور میں جو تھا وہ آیا تھا، تو وہ اس کی سرپرستی جو تھی اس وقت کی ایجنسیاں کر رہی تھی اور جنرل ضیاء نے اس کو پروان چڑھانے میں بڑا مرکزی کردار ادا کیا۔ الطاف حسین صاحب نے ان یوٹیوبرز، ولاگرز اور اینکر پرسنز کے متعلق بتایا کہ یہ بعض لوگ جو اس قسم کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں یا تو وہ کم پڑھے لکھے ہیں یا پھر انہوں نے ایسے اداروں میں تعلیم ہی حاصل نہیں کی جہاں ہمارے ملک کا نصاب پڑھایا جاتا ہے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ ملک سے باہر بیٹھ کر پڑھے ہیں، اعلیٰ تعلیم حاصل کی انہوں نے، لیکن ملک کی حالات اور ملک کی جو ماضی کے حوالے سے جو واقعات ہیں ان سے وہ لاتعلق ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں، جبکہ جنرل ضیاء الحق کے دور میں ہی الطاف حسین صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا۔ انہیں ماشاءاللہ کی سمری کورٹ سے 11 ماہ کی سزا ہوئی تھی اور کوڑوں کی سزا بھی انہیں ہوئی تھی۔ 3 مرتبہ وہ جنرل ضیاء الحق کے دور میں گرفتار ہوئے تھے۔ تو ان کا کہنا تھا کہ مجھ پر جو الزام لگا رہے ہیں ان کو اس حوالے سے ضرور اسٹڈی کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اب جب نئے صوبوں کی باتیں ہو رہی ہیں اور مختلف ذریعوں سے یہ خبریں چل رہی ہیں تو اب مجھ پر ایک مرتبہ پھر الزام لگایا جا رہا ہے کہ میں نے جناپور بنانے کی کوشش کی تھی اور مجھ پر جو ہے کبھی را کا ایجنٹ جو ہے ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جناپور کا نقشہ اس وقت کے بریگیڈیئر آصف ہارون صاحب جو لے کر آئے تھے اور انہوں نے نقشہ صحافیوں کو دکھایا تھا اور پنجاب کے صحافیوں کو یہاں بلا کر باقاعدہ یہ بتایا گیا تھا کہ الطاف حسین جو ہے وہ کراچی کو جناپور بنانا چاہتے ہیں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ جب ہم نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا اس حوالے سے اور ہم نے بتایا کہ اس کے تمام ثبوت پیش کیے جائیں تو اس وقت بریگیڈیئر ہارون صاحب کے پاس اس وقت ثبوت موجود نہیں تھے، اور یہی وجہ ہے کہ فوج کو اس وقت ہم پر یہ جو الزام عائد کیا گیا تھا وہ واپس لینا پڑا تھا۔ ناظرین اس کے ساتھ ساتھ جیو ٹی وی پر، اے آر وائی نیوز پر اور متعدد دیگر چینلز پر اس وقت کے جو بریگیڈیئر تھے، بریگیڈیئر امتیاز بلّہ جنہیں کہا جاتا تھا اور مڈ نائٹ جیکالز کے وہ سربراہ بھی تھے جو حکومتوں کی تبدیلی میں بڑا اس زمانے میں کردار ادا کیا کرتے تھے، ان کے بھی ہم نے خود انٹرویو دیکھے ہیں اور متعدد چینل پر وہ تمام انٹرویو آج بھی موجود ہیں، جس میں بریگیڈیئر امتیاز صاحب فرماتے ہیں کہ وہ جو جناپور کا الزام تھا الطاف حسین پر وہ جو تھا محض الزام تھا اور وہ اس میں کوئی حقیقت نہیں تھی۔ انہوں نے کئی مرتبہ اس کی تردید بھی کی ہے اور پھر فوج کی جانب سے بریگیڈیئر ہارون نے اس الزام کو بھی واپس لے لیا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تمام چیزیں ریکارڈ پر موجود ہیں، ہمارے ان معزز یوٹیوبر، ولاگرز اور اینکر پرسنز کو فوری طور پر اسٹڈی کرنی چاہیے اور ان کو دیکھنا چاہیے کہ الطاف حسین پر جو آپ الزامات عائد کر رہے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے۔ الطاف حسین صاحب نے کہا کہ معاف کیجیے گا، 1992 میں جو متحدہ قومی موومنٹ کے خلاف آپریشن کیا گیا تو اس میں ہمیں بتایا گیا کہ ہم ان 72 مچھلیوں کے خلاف، ان کو مچھلی کا نام دیا گیا تھا کہ یہ 72 مچھلیاں جن کے خلاف ہم آپریشن کرنے جا رہے ہیں، جس میں انہوں نے کہا کہ پیر صاحب پگاڑا کا بھی نام تھا، سابق نگران وزیر اعظم جناب غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب کا بھی نام تھا اور بہت سے دیگر سندھ کے جو دیگر وڈیرے تھے یا بیوروکریٹس تھے ان کے نام شامل تھے۔ تو ہمیں سے کہا گیا کہ ہم ایک آپریشن شروع کرنے جا رہے ہیں اور اس آپریشن میں ان لوگوں کو گرفتار کیا جائے گا جو سندھ کے لیے ناظور بنے ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے جب یہ بتایا گیا تو میں پوری طرح سے سمجھ چکا تھا کہ یہ جو آپریشن ہے
یہ ان کے خلاف نہیں ہوگا، بلکہ یہ آپریشن ہم لوگوں کے خلاف کیا جائے گا، اس لیے کہ ہم نے ایک انقلاب برپا کیا ہے اور متوسط طبقے کے لوگوں کو ان اسمبلی میں پہنچایا ہے جہاں لوگ کروڑوں روپیہ خرچ کر کے پہنچتے ہیں، اور جہاں غریب آدمی کا پہنچنا خاصا دشوار ہے۔ تو اس انقلاب کو دیکھتے ہوئے اس وقت کے اداروں نے، اس وقت کی حکومت نے فیصلہ کیا کہ اس سسٹم کو جو ہے توڑا جائے، اور پھر ہمارے خلاف آپریشن کیا گیا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ آج میں اس بات کی پوری طرح سے تردید کرتا ہوں، اور میں ان تمام ولاگرز کو، یوٹیوبرز کو اور اینکر پرسنز کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان تمام معاملات پر وہ اسٹڈی کریں، معلومات حاصل کریں، اس وقت کے اخبارات کی اسٹڈی کریں، اور جو فوج نے وہ جو الزام تھا ہم پر، وہ جو واپس لیا تھا، اس کے متعلق بھی معلومات کریں، تو آپ کو تمام حقائق جو ہے وہ معلوم ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح سے مجھ پر الزام عائد کیا جا رہا ہے، تو یہ الزام بانی متحدہ الطاف حسین صاحب نے ان تمام یوٹیوبرز کے متعلق بھی بتایا کہ جو ملک سے باہر بیٹھ کر ان دنوں فوج کے خلاف، فوج پر تنقید کر کے، فوج کے خلاف ہرزہ سرائی کر کے ڈالرز کمانے میں مصروف عمل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت یہ جو یوٹیوبرز ہیں، انہوں نے باقاعدہ نام لیے، انہوں نے نام لے کر کہا کہ یہ تمام یوٹیوبرز جو ہیں ماضی میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر عمران خان کی مخالفت کیا کرتے تھے، اور آج یہ تمام کے تمام لوگ محض عمران خان کی حمایت کر کے اور اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت کر کے ڈالرز کمانے میں مصروف عمل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں ان تمام یوٹیوبرز کو جو ملک سے باہر بیٹھ کر ہرزہ سرائی کر رہے ہیں، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ 78 سالوں سے جو بلوچوں پر مظالم ہو رہے ہیں، ان کے خلاف ان لوگوں نے کبھی کوئی آواز اٹھائی؟ ان کا یہ کہنا تھا کہ گزشتہ 1.5 سال قبل جب بلوچ جو تھی وہ خواتین، بچے اور بزرگ جو سخت سردی میں اسلام آباد میں احتجاج کر رہے تھے اپنے پیاروں کی جو گمشدگی ہے اس کے حوالے سے، ان کو بازیاب کرانے کے حوالے سے، ان کے لیے کوئی انہوں نے پروگرام کیا؟ انہوں نے کہا کہ تمام وہ جو بلوچ لوگ ہیں جو 78 سالوں سے جدوجہد کر رہے ہیں اپنے حقوق کے خاطر، ان کے لیے انہوں نے کبھی بات نہیں کی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کے ساتھ ساتھ جو کراچی میں 25,000 شہادتیں ہوئی ہیں متحدہ قومی مومنٹ کی، اس کے حوالے سے بھی انہوں نے کبھی لب کشائی نہیں کی۔ اس کے ساتھ ساتھ انور خان ترین اور جو نثار پنور کو گزشتہ 2 ماہ سے گمشدہ کیا گیا ہے، اس کے متعلق بھی آج تک ان یوٹیوبرز نے یا اینکر پرسنز نے یا جو ولاگرز ہیں کبھی لب کشائی نہیں کی کہ ان لوگوں کو بھی رہا کیا جائے۔ یہ سابق ایم این اے ہیں، سابق ایم پی رہے ہیں، سابق وزیر رہے ہیں، تو ان کے لیے بھی کبھی ان لوگوں نے جو ہے احتجاج نہیں کیا، کبھی ان کے لیے بات نہیں کی۔ ویسے تو یہ انسانی حقوق کے چیمپئن بنتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے حقوق کی اور صحیح لوگوں کی حمایت کرنے کی، تو یہ لوگ جو ہے وہ ان کی حمایت نہیں کرتے، بلکہ وہ خامیاں تلاش کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ ولاگر جو ہیں یہ محض ڈالر کمانے کے لیے ہرزہ سرائی کر رہے ہیں۔ اب میں ناظرین ذکر کروں گا سندھ میں جو بڑی تیزی سے سیاسی تبدیلی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کے جو اراکین اسمبلی ہیں، ان کی جو آپس میں اجلاس منعقد ہو رہے ہیں، اس لیے کہ وہ محسوس کر رہے ہیں کہ مرکز میں پاکستان پیپلز پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو دوریاں پیدا ہوتی جا رہی ہیں، جس کے بعد آصف علی زرداری صاحب کو تو استثنا حاصل ہو گیا ہے، لیکن وہ جو صوبائی کیبنٹ کے جو وزراء ہیں، وزراء کے ساتھ ساتھ اراکین اسمبلی ہیں جن کے خلاف سنگین نوعیت کے کرپشن کے کیسز جو ہیں وہ موجود ہیں، تو وہ لوگ سب لوگ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کوشاں ہیں، اور مختلف قسم کی میٹنگز بھی ہو رہی ہیں، اور مبین طور پر کہا جاتا ہے کہ اسی دوران کوئی فارورڈ بلاگ بھی بنایا جا سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے پوری تفصیلات کے ساتھ میں آپ کو آئندہ بلاگ میں بتاؤں گا کہ کون کون ہے جو سلسلے میں کوشاں ہے، اور کس کس سے کس کن لوگوں سے رابطے ہیں،
اور کون لوگ ہیں کون سے صوبائی وزراء ہیں یا جو اراکین اسمبلی ہیں جن کے خلاف مقدمات درج ہیں، اور ماضی میں پاکستان پیپلز پارٹی میں ان لوگوں کا کیا کردار رہا تھا، تو اس کی پوری تفصیلات سے ناظرین میں آپ کو آگاہ کروں گا نیکسٹ ولاگ میں، اور سندھ میں کس طرح سے تیزی سے تبدیلی آ رہی ہے اس کے متعلق بھی میں آپ کو پوری طرح سے آگاہ کروں گا۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔